کہ جو کوئی سچا مسلمان ہو جائے گا وہ مستحق اجر ہوگا۔ ایک عمل وہی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول نیک بتائے، شریعت کے طریقے مت ہے، اور سابی وہ فرقہ ہے جو ستاروں کو پوچھتا تھا۔ پس اللہ کے ہاں کوئی مسلمان ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو یا سابی ہو، کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔ جو شخص عقائد اور اعمال میں پوری اطاعت اختیار کرے گا، خواہ وہ اس سے پہلے کیسا ہی تھا، اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا اور اس کی خدمت مشکور ہوگی۔ ظاہر ہے قرآن اترنے کے بعد پوری اطاعت جو ہے دین محمدی یعنی مسلمان ہونے پر منحصر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جو کوئی سچا مسلمان ہو جائے گا وہ مستحق اجر ہوگا اور اخروی لحاظ سے نجات دہندہ ہوگا۔ گویا اس آیت میں لوگوں کی نجات کے لیے 3 باتوں کا بتلایا گیا کہ 3 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، من آمن باللہ، اللہ کو ایک مانتا ہو۔ تو ظاہر ہے جو اللہ کو ایک مانے گا وہ اللہ کے احکامات کو جو ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے گا، ان کی بھی اطاعت کرے گا تو احکامات مانے گا نا۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا بھی اللہ تعالیٰ کے ماننے میں شامل ہو گیا۔ نمبر 2، والیوم الآخری یعنی آخرت کو ماننا۔ جب آخرت کو مانیں گے تو عذاب ثواب، جزا سزا، جنت جہنم سب کو مانیں گے۔ نمبر 3، عمل صالحہ، نیک عمل کرنا۔ نیک عمل وہی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول نیک بتائے، شریعت کے طریقے پر کیا گیا نیک عمل۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا نام عمل صالح ہے۔ اس آیت میں مسلمان سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہود سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور نصارہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اور سابی وہ فرقہ ہے جو ستاروں کو پوچھتا تھا۔ نہیں، اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فقط اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا کافی ہے نجات کے لیے۔ انبیاء اور ملائکہ پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ قرآن کی بہت سی آیات، صدہ آیات اور نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو شخص انبیاء اور ملائکہ کا انکار کرے وہ قطعاً کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان انبیاء، ملائکہ اور آسمانی کتب پر ایمان نہ لے آئے، کیونکہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور آخرت کے احوال کی معرفت کا ذریعہ یہی انبیاء اور کتب آسمانی ہیں۔ اور کتب آسمانی کا نزول فرشتے کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے فرشتے کو بھی ماننا ضروری ہو گیا۔ تو اس طرح یہ بات لازم آئی کہ یہاں پہ یہ 3 باتوں کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح۔ یہ اجمالی ذکر ہے اور اس کا تفصیلی ذکر دوسری آیات میں آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے گا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے گا جی، اور انبیاء پر بھی ایمان لائے گا۔ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ یہ نہیں کہ کسی رسول کو مانا، کسی نبی کو مانا اور کسی کا انکار کر دیا۔ جیسے یہود جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو تو نبی مانتے ہیں اپنا، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انکار کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کسی فرقے کی تخصیص نہیں، اللہ کے ہاں کسی فرقے کی تخصیص نہیں، جو بھی صحیح طور پر ایمان لائے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی تمام شرارتوں کے بعد بھی اگر اسلام قبول کر لیں تو ان کا اسلام مقبول ہو جائے گا اور ان کے پچھلا جو گزرا اس کی معافی ہو جائے گی۔